جانتا وہ پاورفل ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں خبر ہے۔ اور آج کل تو یہ سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے، ایک انسان ہماری باتوں کو ریکارڈ کر سکتا ہے۔ آج سے پہلے 2-4 سال پہلے، پچھلے سال جو ہم نے یہاں پہ تقریر کی ہے، گوریوں کی تقریر موجود ہے۔ میں نے کیا تقریر کی ہے مجھے بھی یاد نہیں، لیکن گوریوں کی تقریر آپ نکالیے، کیسے کیسے میں نے حرکت کی، ہاں کتنی باتیں کہی، کون کون سی سنبھالو، سب ریکارڈ ہے۔ جب ایک انسان کی باتوں کو ریکارڈ کر سکتا ہے اور انسان کی حرکتوں کو ریکارڈ کر سکتا ہے، انسان کی آواز کو ریکارڈ کر سکتا ہے، انسان کی کرتوتوں کو ریکارڈ کر سکتا ہے، تو کیا اللہ جس نے انسان کو بنایا ہے، کیا وہ اللہ انسان کی حرکتوں کو، انسان کی عملوں کو ریکارڈ نہیں کر سکتا؟ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے، اور یہ اللہ کے لیے بڑا سمپل ہے، بہت آسان ہے، بڑا ایزی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ انسان کو زندہ کیسے کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہی بات تو حضرت ابراہیم کے دل کے اندر بھی یہ بات آئی تھی۔ ابراہیم نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہی شکایت کی تھی کہ اللہ، اے اللہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اے اللہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تو دوبارہ تو زندہ کرے گا مرنے کے بعد، لیکن اللہ تو مجھے دکھا دے کہ اللہ تو دوبارہ انسان کو کیسے زندہ کرے گا، کیسے جیوت کرے گا، مر جائے گا، سڑ جائے گا، گل جائے گا، اے اللہ تو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا۔ اللہ نے اپنے اس نبی کو دنیا میں دکھا بھی دیا، قرآن کی آیتیں موجود ہے۔ میرے بھائیوں، سورہ بقرہ کی ان آیتوں کو پڑھتے چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو 4 پرندوں کو لانے کا حکم دیا، الگ الگ پرندوں کو لانے کا حکم دیا، اور الگ الگ پرندوں کو پالنے کا حکم دیا، اور الگ الگ پرندوں کو اللہ نے ذبح کرنے کا حکم دیا، بوٹی بوٹی کرنے کا حکم دیا، اس کو ایک ایک ٹکڑا کرنے کا حکم دیا۔ اور جب حضرت ابراہیم نے ان پرندوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بوٹی بوٹی کر ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا، اے ابراہیم ہم ان تمام پرندوں کی بوٹیوں کو ملا دو اور الگ الگ پہاڑ کے اندر رکھ دو۔ حضرت ابراہیم کو بھی معلوم نہیں ہے یہ بوٹی کس کی ہے، ان کو کیا معلوم، اس پہاڑ میں رکھا، اس میں رکھا، اس میں رکھا، اس میں رکھا۔ اللہ کہتا ہے، اے میری بندی ابراہیم اب تم ایک ایک پرندہ کو بلاتی جاؤ، کبوتر کو پالا تو کبوتر کو بلاؤ، تم نے اور کسی اور پرندے کو پالا تو اس کو بلاؤ، ایک ایک پرندہ کا نام لو۔ حضرت ابراہیم نے ایک پرندہ کا نام لیا، اے کبوتر، مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، یہ حدیث میں نہیں، کبوتر پالا، کیا پالا، 4 پرندوں کو پالا، لیکن حضرت ابراہیم نے ایک پرندہ کا نام لیا، اے فلاں پرندہ آ جا۔ حضرت ابراہیم دیکھتے جیسے پکارا، اللہ کی حکم سے اس پرندے کے جو بوٹیاں اور اس کے جسم کے الگ الگ بوٹی الگ الگ پہاڑوں کے اندر رکھے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم کی آنکھوں کے سامنے آ کر کے ملنے لگے، ہاں پیر بننے لگا، جسم بننے لگا، اور اسی طریقے سے سر بننے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پرندے کا شکل بن گیا، وہ کبوتر بن گیا، یا جو پرندہ کا نام لیا تھا وہ پرندہ بن گیا۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے 4 پرندوں کا نام لیا، ایک ایک پرندہ آتا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے وہ پرندہ اپنی اصلی شکل کے اندر برقرار ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے۔ اور مسلمانوں، کیا قرآن کی آیتوں کے اوپر تمہیں یقین نہیں ہے؟ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان قرآن کی آیت کے اوپر، ایک لفظ کے اوپر، ایک جملے کے اوپر اگر کوئی مسلمان انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کرو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ہم سب کو زندہ کرنے کے اوپر قادر ہے، تو اے
मुसलमानों, चोरी चमारी इतनी ज्यादा क्यों, डकैती इतनी ज्यादा क्यों, हराम खोरी इतनी ज्यादा क्यों, हाँ हमारे यहाँ जहेज का लेन देन इतनी ज्यादा क्यों, हमारे यहाँ सट्टाबाजी इतनी ज्यादा क्यों, हमारे यहाँ जुए में पैसा इतने ज्यादा क्यों लगाए जाते हैं, हमारे यहाँ गलत काम इतने ज्यादा क्यों हो रहे हैं। इसका मतलब ये कि मरने के बाद हमें और आपको यकीन नहीं है कि दोबारा अल्लाह ताला जिंदा करेगा। अगर यकीन होता तो इंसान इतनी ज्यादा तो बुराई नहीं करता। कभी जलसे में आ रहा था, कुछ नौजवान लड़कों को हमने देखा सिगरेट पीता हुआ आ रहा, लगता हज करने आ रहा, बताइए आ रहा है यहाँ पे जलसा सुनने के लिए। तसव्वुर कीजिए मेरे भाई, ये हालात हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आपने कभी फरमाया था इंसान जिस हाल में मरेगा, युबासु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि, जिस हाल में मरेगा उसी हाल में दोबारा अल्लाह ताला जिंदा करेगा। जिस हाल में मरेगा उसी हाल में अल्लाह ताला दोबारा इंसान को जीवित करेगा। जैसे मरेगा, फजर नमाज नहीं पढ़ा, नमाज नहीं, बैठा सोया रह गया, वैसे मर गया, बेनमाजी की हालत में उठाया जाए। जा रहा था अपनी गाड़ी में, जा रहा था बाइक में, जा रहा था गाना सुनते सुनते जा रहा था, ईयरफोन लगा लिया, बाइक चला रहा है और अपने आप को हीरो समझ रहा है, अपने आप को सलमान और शाहरुख का भाई समझ रहा है और उसी स्टाइल में सफर कर रहा है। एक्सीडेंट हो गया, गाना सुनते सुनते उसी हाल में क़यामत के दिन दोबारा जिंदा किया जाएगा। जिना कर रहा है और जिना करते करते उसकी मौत हो गई, वो मर गया। मर्द या औरत अगर दोनों के दोनों अगर मर गए तो उसी हाल में क़यामत के दिन उठाए जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मसला लाया गया, फरमाया अल्लाह के नबी के सामने ये कहा गया कि अल्लाह के नबी फला आदमी, ये देखिए ये जा रहा था उमरा करने के लिए, बैतुल्लाह की जियारत करने के लिए, और तलबिया पुकारती भी जा रहा था, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक 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 ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, हाजिर हूँ। ये तलबिया पुकारते हुए जा रहा था, लेकिन अल्लाह के नबी ये बंदा अपनी सवारी से गिरा और ये बंदा मर गया, इंतकाल कर गया। अब इसका क्या मसला है? नहलाया जाए, कफन दफन किया जाए, हाँ कफन पहनाया जाए, क्या किया जाए? आपने फरमाया इसको नहलाने की जरूरत नहीं, इसको कफन पहनाने की जरूरत नहीं है। फ़इन्नहु युबासु यौमल क़ियामति मुलब्बियन। हाँ ओ लोगों याद रखना, इसी हाल में कल क़यामत के दिन ये बंदा उठाया जाएगा तलबिया पुकारते हुए, ये लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ये तलबिया पुकारते हुए ये बंदा क़यामत के दिन उठाया जाएगा। हमें और आपको सोचना चाहिए, हमें और आपको सोचना चाहिए, हर मुसलमान को सोचना चाहिए कब मर जाए, और ये सोचना चाहिए पाक है कि नापाक, नमाज पढ़े है कि नहीं, हाँ आज हमने अल्लाह की इबादत की है कि नहीं की है, हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया है, हमने किसी से दुश्मनी तो नहीं की है, हमने किसी को तो सताया नहीं है, हमने किसी को तो मारा नहीं है, हमने किसी की ज़मीन के ऊपर नाजायज़ तौर पर कब्जा तो नहीं किया है, हमने कोई हराम माल तो नहीं कमाया है। मेरे प्यारे साथियों, इंसान को सोचना चाहिए और गौर फिक्र करना चाहिए। हजरत उमरी फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अक्सर कहा करते थे, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू। ऐ लोगों, अपना मुहासबा करते रहो, अपना हिसाब करते रहो, अपने आप को चेक इन करते रहो, अपने आप को टेस्ट करते रहो, अपने आप को चेक करते रहो, मुहासबा करते रहो, इससे पहले कि तेरा मुहासबा किया
دیا جائے، اس سے پہلے کہ تیرا حساب و کتاب کیا جائے، ہر دن اپنے آپ کا حساب کیا کرتے رہو کہ اگر آج میری موت ہو گئی تو میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم کے اندر جاؤں گا، میری نیکیاں زیادہ ہیں کہ میری برائیاں زیادہ ہیں۔ ہر مرد، ہر عورت، امیر ہو یا جاہل، امیر ہو یا غریب، عالم ہو یا جاہل، ہر کسی کو سوچنا چاہیے اگر میں آج مر جاؤں تو جنت میں جاؤں گا کہ جہنم کے اندر جاؤں گا۔ آج ہمارے یہاں اسی چیز کی تو کمی ہے، غور و فکر نہیں۔ کر لو یار، بڑھاپے میں نیک عمل کر لیں گے، ابھی چھوڑو، جوانی میں کیا پتا تمہیں کہ تم بڑھاپے تک پہنچو یا نہ پہنچو۔ کئی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا اور کئی لوگوں کو یہ دیکھا گیا، اس سے کہا نماز پڑھ ہے، ابھی کا ہے، ابھی تو جوانی، نماز کیا پڑھا، بڑھاپے میں کوئی کام تھوڑی رہتا ہے، مسجد میں بیٹھ جائیں گے اللہ اللہ کریں، ابھی نہیں نماز پڑھیں گے، ابھی کر لو عبادت کر لو، نہیں ابھی کہاں، ابھی تو دوسرا کام کرنے کا ٹائم ہے، بار بار جوانی تھوڑی آئے۔ ہم بھی کہہ رہے ہیں بار بار جوانی تھوڑی آئے گی، ایک بار جوانی آئے گی، ایک بار جوانی نہیں آ سکتی ہے، لیکن یہ جوانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بنائی ہے۔ اس جوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، سوال کرے گا، وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرْمِكَ، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپا کے آنے سے پہلے اپنے اس جوانی کو غنیمت سمجھو، انمول جانو، اس کو بہت ہی زیادہ غنیمت سمجھو، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی آئی، کیا تم نے اس جوانی کے اندر بہت زیادہ زناکاریاں تو نہیں کی، اس جوانی کے اندر تم نے تو حرام خوری نہیں کی، اس جوانی کا تم نے تو غلط استعمال تو نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، مثالی جوانوں کو پڑھتے رہو، بہت سے مثالی جوان دنیا کے اندر گزرے ہیں، ایسے جوانوں کو پڑھو جن جوانوں کے سامنے لڑکیاں آئی اور اتنی خوبصورت چاند سے باتیں کرتی بھی لڑکیاں آئی اور انہوں نے دعوتی زنا دی، او جوان چل میں تیرے لیے آ کر کے تیار ہو چکی ہو، اے جوان کیا تو دیکھتا ہے، اے جوان موقع ہے، چل موقع کا فائدہ اٹھا لے۔ لیکن جوانی، اس نے یہ نہیں سوچا جوانی بار بار نہیں آئے گی، چلو ہم اس لڑکی کے ساتھ انجوائے کر لیں، یہ تو چاند سے باتیں کرتی ہے، یہ تو مس ورلڈ ہے، یہ تو اتنی خوبصورت ہے، چلو بار بار موقع نہیں ملے گا۔ جواب میں جوان کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اپنی جوانی کا غلط استعمال نہیں کر سکتا۔ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ جوانی ایک ہی بار آئے گی، بار بار تھوڑی آئے، اسی میں تو آزمائش ہے، بڑھاپے میں کیا آزمائش ہے؟ ہاں، ابھی آپ کی آنکھیں، ابھی مجھے یہاں سے وہاں تک دکھائی دے رہا ہے، ابھی میں اتنا دور تک دیکھ سکتا ہوں، لیکن ہمارے بہت سے دادا ہوں گے، بزرگ ہوں گے جو وہاں سے مجھے دیکھ بھی نہیں پا رہے ہوں گے، سنائی بھی ان کو اتنی اچھی طریقے سے آ نہیں رہی ہوگی۔ میرے بھائیوں، ابھی آزمائش ہے کہ تم اپنی نگاہوں کا صحیح استعمال کر رہے ہو کہ نہیں، اپنی نظروں کا صحیح استعمال کرتے ہو کہ نہیں، اپنے کانوں کا صحیح استعمال کرتے ہو کہ نہیں۔ ابھی تو آزمائش ہے، بڑھاپے میں ان آنکھوں کی کیا آزمائش ہوگی، بڑھاپے میں جب دکھائی نہ دے تو وہ موبائل میں کیا دیکھے، جب کان کے اندر سنائی نہ دے تو وہ گانا کیا سنے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، جوانی تو ایک بار ملے گی، بار بار نہیں۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق نے اسی وجہ سے لوگوں سے کہا کہ لوگوں وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اے لوگوں تم کو اس سے پہلے کہ تم کو وزن کیا جائے اپنے آپ کو وزن کر لو، اپنے آپ کو تول لو، تیرا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ کہیں لڑکیوں کے چکر میں تو اپنا ایمان تو بیچ نہیں رہا ہے، کہیں لڑکیوں کی خوبصورتی میں کہیں تم اپنے ایمان کا سودا تو نہیں کر رہا ہے، کہیں پیسے کی چمک دمک کے اندر تو اپنے ایمان کو بیچ تو نہیں رہا ہے، کہیں
سٹے بازی میں پیسہ تو نہیں لگا رہا ہے, کہیں جوا تو نہیں کھیل رہا ہے, کہیں IPL میں تو ٹیم لگا کر کے تو سٹے بازی تو نہیں کر رہا ہے, کہیں تو حرام خوری تو نہیں کر رہا ہے. تیرے ایمان کا ایمان کا امتحان ہو رہا ہے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اسی وجہ سے اللہ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے اپنے آپ کو وزن کرتے رہو اس سے پہلے کہ تم کو وزن کیا جائے. آج ہمارے ایمان کا اتنا مضبوط ہے, 20,000 روپیہ رکھ کر کے یہاں سے چلے جاؤ, اتنی تقریریں سننے کے بعد صبح میں آ کر کے دیکھیں یہاں سے وہ پیسہ غائب, اور آپ اعلان بھی کرواؤ کس نے پایا ہے, پتہ چلے گا فرشتہ لے گیا, تھوڑی انسان اٹھایا ہے, نہیں بتائے گا آدمی. میرے پیارے ساتھیوں غور کرو, اللہ کے اوپر جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسا ایمان نہیں, اللہ کے اوپر جیسا توکل ہونا چاہیے ویسا توکل نہیں, اللہ کے اوپر جیسا بھروسہ ہونا چاہیے ویسا بھروسہ نہیں. مرنے کی بعد کی زندگی جو آنے والی زندگی ہے آخرت ہے, اس کے اوپر جیسا یقین ہونا چاہیے ویسا یقین نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو یقین نہیں ہے, اسی وجہ سے ہمارے سماج کے نوجوانوں کو دیکھ کے اپنے منمانی کی مرضی کے مطابق اپنی منمانی زندگی گزار رہا ہے. من کیا تو نماز پڑھ لیا, من نہیں کیا تو نماز نہ پڑھے. ہاں من کیا تو کرتا پاجامہ ٹوپی لگا لیا, من کیا تو نہ کیا. میرے بھائیوں کپڑے تو چھوڑو, من کیا تو قرآن کی آیتیں سن لیا, من کیا تو گانا سن لیا, اپنے من کی مطابق زندگی کاٹ رہا ہے. اپنی بیٹیوں کو من کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. بیٹی کہہ دے ایسا کپڑا چاہیے, ہاں ایسا چاہیے, اس نے ویسا ہی دلا دیا. اس نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ جناب محمد رسول اللہ نے اپنے بچوں کو کس طریقے سے تربیت دینے کا حکم دیا ہے, بیٹیوں کو پالنے اور پوسنے کا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے بتایا ہے. اس نے وہ تمام چیزیں چھوڑ دی دنیا کے لیے, دنیا کے لیے. اسی وجہ سے اپنے آپ کو وزن کرتے رہو اس سے پہلے کہ تم کو وزن کیا جائے. میرے پیارے ساتھیوں, آج جوانوں کے اندر, بوڑھوں کے اندر, بزرگوں کے اندر, امیر غریب, میرے بھائیوں اتنے جلد سے ہونے کے باوجود کوئی ایمان نہیں. عقیدہ کمزور, عقیدہ مضبوط کیجیے. حرام کے قریب مت جائیے. جب اللہ ایک ایک مچھلی کو 1000 کلو گوشت کھلانے کے اوپر قادر ہے تو میرے بھائیو آپ کو 2 روٹی نہیں کھلا سکتا ہے. اللہ کی یقین کیجیے, اللہ کھلائے. کئی واقعات اس کے پتہ جانا نہیں چاہ رہا ہوں, میرا ٹائم ہو چکا ہے. میرے بھائیو میرے بعد ایک اور مقرر ہیں, اور اس کے بعد لاسٹ مقرر مولانا جرجیت صاحب بھی آنے والے ہیں. اس وجہ سے میرے بھائیوں آپ کے سامنے میں اپیل کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں غیروں کی طرح زندگی مت کاٹیے, غیروں کی طرح زندگی مت گزاریے. آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ جناب محمد رسول اللہ کے مطابق ہونا چاہیے. آپ اٹھے تو لگنا چاہیے کہ ایک مسلمان اٹھ رہا ہے, بیٹھے تو لگنا چاہیے کہ مسلمان بیٹھتا ہے, جلسوں میں آئے تو لگنا چاہیے کہ مسلمان آپ بن کر کے آ رہے ہیں. ہماری لڑکیاں بازاروں میں چلیں تو لگنا چاہیے مسلمان لڑکی چل رہی, کوئی ایرو غیرو لڑکی نہیں چل رہی ہے. کوئی نوجوان اگر بازاروں میں چلے تو لگنا چاہیے مسلمان لڑکا چلتا ہے. یہ نہیں کوئی خوبصورت لڑکی جا رہی ہے تو پلٹ کر کے دیکھتا چلا جائے جب تک لڑکی غائب نہ ہو. میرے بھائیوں ایک طریقہ ہونا چاہیے. آپ کا ایک مقام ہے, اسلام نے آپ کو ایک مقام دیا ہے, اپنے مقام کو ختم مت کرنے کی کوشش کرو. میرے بھائیوں آج تو پوری طور پر یہ دنیا اور خصوصی طور پر ہندوستان کے غیر مسلم لوگ لگ چکے ہیں کہ اس قوم کو کس طریقے سے تباہ و برباد کیا جائے. میرے بھائیوں ایک ہی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ دنیا کے اندر پاورفل طریقے سے رہ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو یہاں پہ ثابت کر سکتے ہیں, وہ ہے ایمان. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں سربلندی عطا فرمائے گا, لیکن
اس کے لیے شرط ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ میرے بھائیوں یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس امید کے ساتھ شاید تو اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو باتیں بتائی گئی ہے ان باتوں کے اوپر ہم جمیع مسلمانوں کو عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اس پروگرام میں جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔